اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جلال سے جمال کی طرف سفر کی 27 تاریخ تھی۔ بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں قیام کو 12 سال 5 ماہ اور 21 دن گزر چکے تھے۔ 2/3 قرآن پاک نازل ہو چکا تھا۔ 114 میں سے 80 صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جا چکی تھیں۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی جا چکی تھی۔ آپ کو ایذا پہنچانے کے مقصد کے لیے ابو لہب کی بیوی ام جمیل پیش تھی۔ جی ہاں، ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی، مگر نور اسلام سے بے بہرہ اس کا شوہر آپ کا سگا چچا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کا سب سے بڑا دشمن۔ 27 سفر کو کفار مکہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھوڑے سے مسلمان رہ گئے تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کچھ حبشہ میں تھے اور باقی یثرب پہنچ چکے تھے۔ اس شہر میں جسے ابھی مدینہ النبی کا نامی نہیں ملا تھا، سردار البشر کو راہ سے ہٹانے کے لیے کئی تدبیریں سوچی گئیں۔ آخر ابو جہل کی تدبیر قبول کر لی گئی کہ ہر قبیلہ سے ایک آدمی لیا جائے، اس طرح کسی ایک قبیلے پر الزام نہیں آئے گا۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیں، جب صبح آپ باہر نکلیں تو نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ ادھر یہ تدبیریں ہو رہی تھیں، مگر اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اسی حوالے سے وہ فرماتا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چالیں چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے اطلاع دے دی، ہجرت کی اجازت بھی مل چکی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلے ہی 2 اونٹنیاں خرید چکے تھے۔ حضور نے ان میں سے ایک اونٹنی کی قیمت ادا کر دی۔ یہ وہی خوش نصیب اونٹنی ہے جس پر سفر ہجرت اختیار کیا گیا، لہذا آپ نے امانتوں کی واپسی کے لیے حضرت علی کو اپنے گھر چھوڑا، جو آپ کے بستر پر سو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے محاصرہ کرنے والوں کے سروں پر خاک ڈال کر ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر ان میں سے کسی کو احساس تک نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، اور اس طرح جلال والے شہر سے آپ کا جمال والے شہر تک سفر شروع ہو گیا۔ دونوں دوست مکہ سے ذرا پرے کوہ ثور تک گئے اور اس کی غار میں چھپ گئے۔ یہ غار بھی غار ثور کے نام سے ہی مشہور ہے، جبکہ اسی نام کا ایک پہاڑ مدینہ شریف میں بھی ہے۔
کفار مکہ صبح کو جب ان کو پتہ چلا تو ان میں کھلبلی مچ گئی، ہر طرف تلاش شروع کر دی گئی اور 100 اونٹوں کے انعام تک کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک بار تو تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی تو حضور نے انہیں تسلی دی کہ ہم دو کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتروں نے گھونسلہ بنا لیا اور اس میں انڈے بھی دے دیے، جبکہ درخت کی شاخیں بھی پھیل گئیں، لہذا وہ غار میں جھانکے بغیر لوٹ گئے۔ جناب ابوبکر کے صاحبزادے عبداللہ غار میں قیام کے دوران انہیں دن بھر کی خبریں پہنچاتے اور صاحبزادی اسما کھانا لے کر آتی۔ جناب صدیق کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ وہیں بکریاں چرا رہے ہوتے۔ اب تلاش کرنے والے کچھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، لہذا یکم ربیع الاول کو یہ 2 رکنی قافلہ غار سے نکلا۔ نیچے آئے تو قافلہ کے ارکان کی تعداد 4 ہو گئی۔ جناب عامر بن فہیرہ بھی ساتھ ہو گئے اور غیر معروف راستے سے لے جانے کے لیے عبداللہ بن عریقت کی خدمات حاصل کر لی گئیں، جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مگر حضرت ابوبکر صدیق کو ان پر اعتماد تھا۔ قافلے کی روانگی ہوئی تو کھانے کا تھیلا باندھنے کے لیے رسی درکار تھی۔ حضرت اسما نے کمر کا پٹکا اتار کر اس کے 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا نوشتہ باندھنے کے لیے حضور کو پیش کر دیا۔ اس موقع پر حضور نے انہیں ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی کا خطاب دیا۔ نطاقین کمر میں باندھنے والے پٹکے کو کہتے ہیں۔ راستے میں تکالیف ہی تکالیف تھیں۔ آج کی پیمائش کے حساب سے شمال میں 450 کلومیٹر کا طویل فاصلہ تھا۔ یہی وہ شاہراہ ہجرہ ہے جس پر ان دنوں ہم سفر کرتے ہیں۔ اس سفر میں آن حضرت کے ساتھیوں کی وفاداری اور جاننثاری کی داستان اس قدر پر اثر ہے کہ دل کو گرفت میں لے لیتی ہے، اور عبداللہ بن عریقت کے بھی قربان جائیے۔ اس کا تعلق بنی الدلیل سے تھا، غیر مسلم ہونے کے باوجود وفا شعار نکلا۔ اس عظمتوں اور رحمتوں والے قافلے کو مدینہ پہنچا کر ہی دم لیا۔ حضور کا قافلہ رواں دواں ہے۔ غصے میں بفرے ہوئے کفار مکہ کی آتش انتقام اس قدر تیز ہو چکی ہے کہ وہ ہر طرف آپ کی تلاش میں ہیں۔ اس لیے سفر بڑی احتیاط کے ساتھ ہو رہا تھا۔ آنکھیں اور کان چوکنا تھے، لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ پورا کیا۔ راستے میں کئی لوگ ملے جو حضرت ابوبکر صدیق کو پہچانتے تھے۔ وہ آپ کے بارے میں پوچھتے تو جناب صدیق کہہ دیتے کہ یہ ہمارے رہنما ہیں۔ قافلہ رابغ اور ساحل سمندر کے درمیان پہنچا تو قبیلہ بنی مدلج کے سردار سراقہ بن مالک کو خبر ہو گئی۔ وہ انعام کے لالچ میں آ گیا مگر اسے منہ کی کھانا پڑی اور سرور کونین سے امان طلب کرنا پڑی۔ قصہ اس طرح سے ہے کہ جب سراقہ قافلے کے قریب پہنچ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مولا کریم ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھ، اور مولا کریم نے حفاظت اس طرح فرمائی کہ سراقہ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر گیا۔ وہ اٹھا پھر گھوڑے پر سوار ہوا، ابھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس کے گھوڑے کی دونوں ٹانگیں زمین میں دھنس گئیں۔ سراقہ سمجھ رہا کہ مسافر اس کے قابو میں نہیں آ سکتے، بلکہ اب تو اس کی اپنی خیر نہیں، چنانچہ اس نے حضرت سے امان طلب کی اور درخواست کی کہ اسے اس کی تحریر دے دی جائے۔ لہذا آپ کی ہدایت کے مطابق
عامر بن فہیرہ نے تحریر لکھی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو بشارت دی کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے۔ سراقہ نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو تعاقب کے لیے نہیں آنے دے گا، جس کی اس نے پاسداری کی۔ وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، اور حضرت عمر کے دور میں ایران کی فتح پر جب کسریٰ کا خزانہ ہاتھ لگا تو نبی کریم کی بشارت کے مطابق آپ نے وہ کنگن سراقہ کو پہنا دیے۔ اسی راستے پر بریدہ سلمہ بھی جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ 70 افراد تھے۔ اس نے قافلے کو دیکھا، سوال جواب کیے تو اسلام کی روشنی اس کے دل میں گھر کر گئی۔ چنانچہ ان تمام افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ کئی روز کے سفر کے بعد یہ قافلہ بنو خزاعہ کی ایک بستی میں پہنچا۔ ایک خیمے کے سامنے ام معبد نام کی ایک خاتون موجود تھی، جس کا خاوند بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ قافلے والوں کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس خاتون سے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا۔ خاتون مہمان نواز تھی، مگر گھر میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس سے ان کی تواضع کر سکے۔ ایک لاغر سی بکری موجود تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر ام معبد نے بتایا کہ یہ بکری دودھ نہیں دے سکتی۔ خاتون کی اجازت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اللہ سے عطائے برکت کی دعا کی، بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، پھر اس نے اتنا دودھ دیا کہ بوڑھی ام معبد حیران رہ گئی۔ آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو دودھ پیش کیا، پھر اپنے ساتھیوں کو پلایا اور آخر میں خود نوش کیا، مگر دودھ پھر بھی برتن میں موجود تھا۔ شام کو خاوند گھر آیا اور دودھ کا برتن دیکھ کر کہا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ بیوی نے سارا واقعہ بتا دیا۔ ام معبد نے آپ کی جو تصویر کشی کی وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ شور ابو معبد نے جب یہ تعریف سنی تو پکار اٹھا، باخدا، یہ تو وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس کی تلاش میں قریش سرگرداں ہیں۔ مجھے ان کی زیارت نصیب ہوتی تو میں یقیناً ان کے ساتھ ہو جاتا۔ بعد میں دونوں میاں بیوی مدینہ گئے، سلام قبول کیا اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ ام معبد فرماتی ہیں، یہ بکری 18 ہجری تک ہمارے پاس رہی، صبح و شام دودھ دیتی تھی۔ اس سے پہلے اس قافلے نے ایک چٹان کے سائے میں دوپہر گزاری اور ایک گدڑیے سے لے کر دودھ پیا۔ اس طرح ایک اور چرواہا ملا جس کے پاس دودھ دینے والی کوئی بکری نہیں تھی۔ حضور کے حکم پر وہ ایک بھیڑ لے آیا جس نے اتنا دودھ دیا کہ چرواہا حیران رہ گیا اور آپ کے تعارف کرانے پر بول اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ اسی راہ میں آپ کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا قافلہ ملا۔ انہوں نے آپ اور حضرت ابوبکر صدیق کے لیے پار چاند کے 2 جوڑے پیش کیے جو انہوں نے قبول فرما لیے۔ حضرت زبیر کا قافلہ ملا تو انہوں نے بھی کپڑے پیش کیے جو آپ نے سفر کے اختتام پر پہنے، کیونکہ آپ کا لباس گرد آلود ہو چکا تھا۔ پھر ایک روز یہ برکتوں والا قافلہ بنو اسلم کے علاقے میں پہنچ گیا تو حضور نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں سلامتی تک آ گیا ہوں۔ رقوبہ نام کی اس وادی میں 2 چور مسافروں کو لوٹ کر لیا کرتے تھے، لیکن قبیلہ کے سردار نے 2 افراد اوس اور مسعود کو آپ کے ساتھ کر دیا تاکہ وہ بحفاظت آگے تک چھوڑ آئیں۔ راستے میں آپ نے انہیں اسلام پیش کیا۔ یہ ان کی خوش بختی کی گھڑی تھی، وہ فوراً مسلمان ہو گئے۔ حضرت کے نام پوچھنے پر انہوں نے کہا، ہم دونوں ذلیل ہیں، جس پر حضور نے کہا، اب تم ذلیل نہیں رہے،
تم دونوں محترم ہو گئے ہو۔ حضور کے حکم پر وہ قافلے کو منزل تک پہنچا کر آئے۔ قافلے کے پہنچتے ہی انصار کا کئی روزہ پر اشتیاق انتظار ختم ہوا۔ یہ محترم اور مبارک قافلہ جب قبا پہنچا تو سورج ڈھل چکا تھا۔ آپ ساتھیوں کے ہمراہ وادی میں پہنچے تو وہاں کے در و دیوار اور کوہ و دمن بھی جھوم اٹھے اور ہوائیں اس وادی پر رشک کرتے ہوئے ان مبارک مہمانوں کے بوسے لینے لگیں۔ یہاں آپ کو بتا دیں کہ مدینہ کی جانب سب سے پہلی ہجرت حضرت ابو سلمہ مخزومی نے کی۔ یہ ہجرت بیعت عقبہ سے بھی 1 سال پہلے ہوئی۔ اس سے پہلے وہ اپنے خاندان کے ساتھ حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے تھے۔ آپ حضرت ام سلمہ کے شوہر تھے اور آپ کا اصل نام ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد تھا۔ حضرت ام سلمہ کو بعد میں ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ فرماتی ہیں، اللہ جانتا ہے میں نے اسلام میں کسی اور خاندان کو اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی ابو سلمہ کے خاندان کو برداشت کرنا پڑی۔ جناب ابو سلمہ کے بعد عدی بن کعب کے حلیف جناب عامر بن ربیعہ اور ان کی اہلیہ لیلہ بنت ابی حشیمہ نے ہجرت کی۔ پھر عبداللہ بن جحش اپنا مال و متاع چھوڑ کر خاندان سمیت چلے گئے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھا تھے اور بعد میں خسر بھی بنے۔ آپ کے نابینا بھائی عبید اللہ بھی آپ کے ساتھ تھے جو شاعر تھے۔ ابو سفیان کی بیٹی الفارعہ آپ کی اہلیہ تھیں۔ ان کے قافلے میں 8 خواتین سمیت 28 افراد شامل تھے۔ حضرت عمر 70 مسلمانوں کے ساتھ یثرب گئے، جن میں ان کے بھائی حضرت زید بھی تھے۔ حضرت زید نے حضرت عمر سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ آپ عہد صدیقی میں مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اس قافلے سے بھی پہلے مصعب بن عمیر، عبداللہ بن ام مکتوم، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مدینہ ہجرت کر گئے تھے۔ مکہ مکرمہ سے جو صحابی ہجرت کر کے آئے تھے، ان کی اکثریت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ لٹے پٹے آئے اور اپنا مال و اسباب مکہ میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ مدینہ میں ان کا کوئی عزیز رشتہ دار نہ تھا، نہ کوئی ٹھکانہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے ساتھ ان کی مواخات یعنی بھائی چارہ قائم کرا دیا تاکہ انہیں تنہائی اور بے سر و سامانی کا احساس نہ رہے۔ لیکن مدینہ میں مواخات اس سلسلے کا دوسرا مرحلہ تھا۔ اس سے پہلے مکہ میں بھی اسی طرح کی مواخات قائم کرائی گئی تھی تاکہ قبول اسلام کی وجہ سے اپنے عزیز رشتہ داروں سے کٹ جانے والوں کو نئے بھائی اور عزیز میسر آ سکیں۔ مثلا آپ نے اپنے انتہائی عزیز چچا جناب حمزہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے شعر کی مواخات اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کرائی۔ کتب سیرت میں حضرت زید بن حارثہ کی ایک روایت موجود ہے۔ اس کے مطابق ہمارے ہادی اور رہنما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے مواخات قائم کی۔ مواخات کا یہی کامیاب تجربہ مدینہ طیبہ میں بھی دہرایا گیا، جس کی وجوہات اوپر بیان کی جا چکی ہیں۔ ابن ہشام نے ابن اسحاق سے جو نام روایات کیے ہیں وہ ذیل میں دیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مدینہ میں بھی رسول رحمت نے اپنی مواخات حضرت علی سے قائم رکھی۔
آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یہ میرا بھائی ہے۔ اس طرح حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ بھائی چارہ برقرار رکھا۔ جن صحابہ کرام کی انصار کے ساتھ مواخات قائم کرائی گئی، ان کے اسماء گرامی درج ذیل ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو سیرت کی کتب میں میسر آ سکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مواخات حضرت زید بن خارجہ سے ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کی مواخات حضرت معاذ بن جبل سے ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب کی مواخات حضرت عتبان بن مالک سے ہوئی۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن جراح کی مواخات حضرت سعد بن معاذ، کیل ابن طلحہ، زید بن سہل سے ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مواخات حضرت سعد بن ربیع کے ساتھ ہوئی۔ زبیر بن العوام کی مواخات حضرت سلمہ بن سلامہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت عثمان بن عفان کی مواخات اوس بن ثابت بن المنذر کے ساتھ ہوئی۔ طلحہ بن عبید اللہ کی مواخات کعب بن مالک کے ساتھ ہوئی۔ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کی مواخات ابی بن کعب کے ساتھ ہوئی۔ مصعب بن عمیر کی مواخات ابو ایوب خالد بن زید کے ساتھ ہوئی۔ ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کی مواخات عباد بن بشر بن وقتس کے ساتھ ہوئی۔ عمار بن یاسر کی مواخات حذیفہ بن یمان یا ثابت بن قیس بن شماس سے ہوئی۔ ابو ذر غفاری کی مواخات المنذر بن عمر المنقذ کے ساتھ ہوئی۔ حاطب بن ابی بلتع کی مواخات علیم بن سعدہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی کی مواخات حضرت ابو دردہ کے ساتھ ہوئی۔ حضرت بلال کی مواخات ابو ریحہ عبداللہ بن عبد الرحمن کے ساتھ ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص کی مواخات محمد بن مسلمہ کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود کی مواخات سہل بن حنیف کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ بن جحش کی مواخات عاصم بن ثابت کے ساتھ ہوئی۔ عبیدہ بن حارث بن مطلب کی مواخات عمیر بن حمامہ کے ساتھ ہوئی۔ طفیل بن حارث کی مواخات سفیان بن نصر کے ساتھ ہوئی۔ حسین بن حارث کی مواخات عبداللہ بن جبیر کے ساتھ ہوئی۔ عثمان بن مدعون کی مواخات عباس بن عبادہ بن نصلہ کے ساتھ ہوئی۔ عتبہ بن غدان کی مواخات معاذ بن معاذ کے ساتھ ہوئی۔ صفوان بن وہب کی مواخات رافع بن معلہ کے ساتھ ہوئی۔ مقداد بن عمرو کی مواخات عبداللہ بن رواح کے ساتھ ہوئی۔ ذی الشمالین کی مواخات یزید بن حارث کے ساتھ ہوئی۔ ابو سلمہ بن ابی وقاص کی مواخات سعد بن عشمہ کے ساتھ ہوئی۔ عامر بن ابی وقاص کی مواخات خبیب بن عدی کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ بن مدعون کی مواخات قطبہ کے ساتھ ہوئی۔ شماس بن عثمان کی مواخات حنظلہ بن ابی عامر کے ساتھ ہوئی۔ ارقم بن ابی الارقم کی مواخات طلحہ بن زید الانصاری کے ساتھ ہوئی۔ زید بن الخطاب کی مواخات معن بن عدی کے ساتھ ہوئی۔ عمرو بن سراقہ کی مواخات سعد بن زید الاشہلی کے ساتھ ہوئی۔ عاقل بن بکیر کی مواخات مبشر بن المنذر کے ساتھ ہوئی۔ عبداللہ بن محرمہ کی مواخات فروا بن عمرو البسیافی کے ساتھ ہوئی۔ خنیس ابن حذافہ کی مواخات منظر بن محمد کے ساتھ ہوئی۔ ابی سرہ بن ابی رحم کی مواخات عبادہ بن خشخاش کے ساتھ ہوئی۔ مستہ بن اثاثہ کی مواخات زید بن المزین کے ساتھ ہوئی۔
ابی مرثد الغنوا کی مواخات عبادہ بن صامت کے ساتھ ہوئی، عکاشہ بن محسن کی مواخات المجد بن زیاد کے ساتھ ہوئی، عامر بن فہیرہ کی مواخات حارث بن سمتہ کے ساتھ ہوئی، مہد کی مواخات سراقہ بن عمرو بن عطیہ کے ساتھ ہوئی۔